علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ نیو ٹاپک شیئر کروں گی مناسک حج۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے اور آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کوئی بھی انفارمیشن مس نہیں کرنی ہے تاکہ آپ کا ساری ڈیٹیل پتہ چل سکے۔ اور مناسک حج کو میں نے ود ہیڈنگ بہت ایزی وے میں تیار کیا ہے تاکہ آپ لوگ بآسانی یاد کر سکیں، اور اگر آپ کی آسانی ہوگی تو آپ نے اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تو چلیں مناسک حج۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے خانہ کعبہ تک سفر کرتے ہیں اور حج کو مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ ان مراحل کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ مالی اور جسمانی اعتبار سے حج پر آنے جانے کی صلاحیت کو استطاعت کہتے ہیں۔ ہر صاحب استطاعت افراد پر حج زندگی میں ایک دفعہ ادا کرنا فرض ہے، لہذا حج در ذیل مناسک پر مشتمل ہوتا ہے۔ حج کی نیت اور احرام باندھنا۔ حج شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا اور مردوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں پہن سکتے، جبکہ خواتین حجاب اور پورا ڈھکا ہونا ہوتا ہے، صرف ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت۔ طواف القدم۔ 7-8 ذی الحج۔ حج کی ابتدا طواف سے، جسے طواف القدم کہتے ہیں۔ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ اس طرح 7 مرتبہ چکر لگانے سے طواف مکمل ہوتا ہے۔ ہر چکر پر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ طواف کے دوران حاجی لبیک اللہم لبیک ان کلمات کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو مسجد الحرام میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سعی۔ 8 ذی الحج۔ طواف کے بعد سعی یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا یا تیز چلنا ہوتا ہے۔ سعی کے بعد حاجی آب زمزم پیتے ہیں۔ منی کا رخ۔ 8-9 ذی الحج۔ منی کا رخ کرتے ہوئے ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں حاجی دوسرے دن فجر تک رہتے ہیں اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ وقوف عرفات۔ 9 ذی الحج۔ فجر کی نماز کے بعد حاجی منی سے عرفات کے میدان جاتے ہیں۔ یہاں پر حاجی دوپہر سے شام تک رہتے ہیں۔ یہاں حاجی اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں صراط مستقیم پر چلنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں۔ مزدلفہ کا رخ۔ 9 ذی الحج۔ اس کے بعد حاجی مزدلفہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں حاجی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرتے ہیں اور خیموں میں سوتے ہیں۔ رمی الجمرات۔ 10 ذی الحج۔ 10 تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مار کر بھگایا تھا۔ قربانی عید الاضحیٰ۔ 10 ذی الحج۔ اس کے بعد حاجی جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ مرد سر کے بال منڈاتے ہیں اور خواتین ذرا سا بال کٹواتی ہیں۔ اس کے بعد احرام اتارا جا سکتا ہے۔ منی 10، 11، 12، 13۔ قربانی کے بعد حاجی مسجد الحرام میں کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز اور سعی کی جاتی ہے اور آب زمزم کا پانی پیا جاتا ہے۔ شب منی میں گزاری جاتی ہے اور 11 اور 12 کی دوپہر حاجی دوبارہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ طواف الوداع۔ مکہ۔ 13 ذی الحج۔ مکہ چھوڑنے سے قبل حاجی ایک اور طواف کرتے ہیں، یہ طواف الوداع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے۔
اسٹوڈنٹ دیکھا آپ نے، ہم یہ ٹاپک کور کر لیا ہے. یقیناً بآسانی آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے کیونکہ اس میں بہت ایزی ورڈ ہیں. اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی تو آپ نے کوئی بھی انفارمیشن مس نہیں کی ہوگی. آپ نے اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ کو اور کون سے ایسے کی نیڈ ہیں، اور اگر آپ کو یہ ایسے ایزی لگا ہے تو یہ بھی مجھے بتائیں. سو بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس.